بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں جس مالک الملک نے اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر مشہور قصبہ فیروز بٹوا کی مرکزی جامع مسجد میں آج اللہ کی توفیق اور رحمت سے خطبہ جمعہ کی حاضری کی توفیق بخشی۔ میں اللہ سے دعا اور درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں ایسے کلمات حسنہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں جس سے میرے اور آپ کے ایمان میں، اعمال میں، عمل میں، علم میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے ایمان کو اور استحکام مل جائے۔ اور اللہ سے درخواست ہے کہ اپنی رحمت سے مجھے صحیح طور پر بیان کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے علم میں ہے حال ہی میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعت ہم سے جدا ہو گئی۔ 1447 ہجری کا رمضان مبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ اللہ نے رحمت کے دروازے بار کر دیے تھے، عذاب کے دروازے بند کر رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے لا تعداد لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے جنت کا حقدار قرار دے دیا، اور اسی طرح بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے اللہ نے عطا فرما دیے۔ میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے اعمال، اذکار، دعائیں، ہماری تلاوت اور ہماری کوششیں رمضان میں جو ہم کر سکے ہیں وہ اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہو سکی ہیں یا نہیں ہے، یہ پردہ اخفا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے درخواست گزار ہیں کہ مولا کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیری رحمتیں ہو چکی اور جن کو تو نے جنت کا حقدار بنا دیا اور جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزادی کے پروانے عطا فرما دیے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ رمضان کے ساتھ مارچ کا مہینہ بھی اپنے اختتام پذیر ہے اور اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور 23 مارچ 1987 کو جماعت اہل حدیث کے بغد جلیل امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر لاہور میں ایک شدید بم دھماکے سے ان کو زخمی کر دیا گیا اور بہت سے لوگ ان کے رفقا یہیں شہید ہو گئے۔ اللہ اپنی رحمت سے جس کو اعزاز عطا فرمانا چاہتا ہے، یہاں سے سعودی حکومت کی خواہش پر انہوں نے وہاں سے اسپیشل جہاز بھیجا، حضرت علامہ صاحب کو یہاں سے ریاض میں لے جایا گیا اور وہاں ان کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکے، اور 30 مارچ 1987 کو خالق حقیقی سے جان گئے۔ اور میں نے ریاض کے دوستوں سے یہ بات سنی اور مکہ اور گردنبہ میں رہنے والے لوگوں نے یہ بتایا کہ اس وقت کے بادشاہ نے
سعودی ایئر لائن کے تمام جہازوں کے بارے میں حکم دے دیا کہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا جنازہ مسجد نبوی میں ادا کیا جائے گا، جنت البقیع میں ان کو مدفون کیا جائے گا۔ جو لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے جانا چاہتے ہیں تمام جہاز ان کے لیے مفتوح ہیں، وہ ایئرپورٹ جائیں اور جہازوں میں بیٹھ کر مدینہ پہنچیں، جنازے میں شریک ہوں اور بائی ایئر واپس آ جائیں حکومت کے خرچے پر۔ یہ اہتمام کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ہمارا جماعتی سانحہ ہے جو ہم پر گزر چکا۔ اس کے عواقب و عوامل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، سب کے علم میں ہے کہ کون لوگ تھے اس کے پیچھے اور اس حادثے کا سبب بننے والے کون تھے۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کو، خبیثوں کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان بغیضوں کو اپنی لعنت سے نوازے۔ مارچ کا اختتام ہوا، اپریل کا مہینہ شروع ہے، عربی مہینہ شوال المکرم ہے، آج غالباً 13 تاریخ ہو گئی، یعنی رمضان کو گزرے ہوئے 13 دن گزر چکے اور آج الحمدللہ 3 اپریل ہے۔ دنیا میں بعض حوادث ایسے ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرنا ازحد ضروری ہے۔ 1 اپریل یعنی اپریل کی پہلی تاریخ کو پوری دنیا میں جھوٹ کا، فریب کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یورپ کے باسیوں سے نکل کر یہ مسلمان ملکوں میں بھی یہ تحریک پھیل گئی اور یہاں بھی جھوٹ کو عام بولا جاتا ہے، اور وہ مسلمان جن کو خالق کائنات نے اپنے قرآن مقدس میں جھوٹ کی مذمت کے طور پر آیات قرآنی میں تنبیہ فرما دی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت۔ وہ مسلمان معاشرہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ سے منع کر دیا تھا اور اپنی لعنت کا اعلان کر دیا، اس مسلمان معاشرے میں جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ یہ تو 1 اپریل کا دن ہے جس کو اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار لوگ ان کاموں میں غلطہ و بیچا ہے، اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑے ہوئے۔ بعض لوگوں نے اپریل فول کے طور پر، آج تو زمانہ ذرا تیز ہو گیا ہے اور جگہ جگہ پر موبائل فون آ گئے ہیں، لیکن اب نئی حرکتیں آ گئی ہیں۔ پہلے لوگ ایسا سننے میں آیا کہ لوگوں کے گھروں میں اطلاع دے دیتے تھے کہ آپ کا بیٹا جو فلاں کام کے لیے فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ مر گیا۔ ماں باپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے تھے اور وہ بیچارے غم و اندوہ کا شکار ہو جاتے تھے۔ بعض ایسی اطلاعات پر ماں یا باپ برداشت ہی نہیں کر سکے اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس طرح کے نئے حوادثات جو ہیں وہ جنم لے لیے، لیکن لوگ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے، اور مسلمان کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، صاف سیدھی اور الٹا بات کرتا ہے، ہیرا پھیری اور چکر بازی نہیں کرتا۔ رسول اللہ سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، یہ کمزوری اس کے اندر آ سکتی ہے۔ بعض مسلمان کمزور دل کے ہوتے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول مسلمان بخیل ہو سکتا ہے یعنی کنجوس؟ فرمایا بعض لوگوں میں یہ بخل اور کنجوسی کا مادہ ہوتا ہے، بعض مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، بخیل ہو سکتے ہیں، مفہوم ہے حدیث کا۔ پھر رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ وہ لعنت ہے۔
لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت پڑ چکی، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، الا یہ کہ وہ خلوص نیت سے اللہ سے توبہ و استغفار کرے، معافی مانگے کہ یا اللہ یہ کبھی جرم مجھ سے ہوا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور مولا اپنی مہربانی سے اس کو معاف فرما دے تو پھر رحمت کے آثار اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کروا دے، وغیرہ وہ رحمت سے محروم ہو گئے۔ رسول اللہ نے عام طور پر لعن طعن کرنے سے بھی منع فرمایا، فرمایا مومن لعن طعن نہیں کرتا۔ یہ جو ہمارے ہاں مزاج ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اولاد کو لعنت کرتے، تم پر لعنت ہو، چیزوں پر لعنت کرتے، گھر پر لعنت کرتے، کاروبار پر لعنت کرتے، کسی دوست سے کوئی غلطی ہو جائے اس پر لعنت، اور پنجابی تو حد سے بڑے ہوئے ہیں، ہم تو کہتے ہیں لاکھ لعنت، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ اور بعض لوگ تھوڑا تلفظ بگڑ کے لاکھ دی لعنت، لاکھ لعنت، ایک نہ دو پوری 1 لاکھ لعنتیں۔ رسول اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا، یہ لعنت بھی نہیں کرنی، فرمایا اس طرح مت کیا کرو، اگر تم نے کسی چیز پر لعنت کر دی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یا وہ شخص یا وہ جاندار جس پر تم نے لعنت کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اگر وہ واقعی اس کا حقدار ہے۔ حدیث میں آتا ہے لعنت اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کو اجازت نہیں ملتی اس پر پڑھنے کی، اس لیے کہ وہ چیز اس کی حقدار نہیں ہوتی، ظلمن آپ نے لعنت کی ہے، اور وہ کبھی دائیں بائیں اوپر نیچے جاتی ہے، نہ آسمان پر جانے کو اس کو راستہ ملتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جس نے ناجائز لعنت کی ہے واپس پلٹ کر اس کے منہ پر ڈال دی جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لعن طعن سے باز آ جاؤ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بعض مسائل ہیں جن سے ہمارے گھروں کے اندر ایسی نحوستیں پائی جاتی ہیں، بے برکتیاں پائی جاتی ہیں، آپس میں نا اتفاقیاں پائی جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار نہیں چلتا، اور بھائی ایک دوسرے کو لعنتیں کر کے تم نے برباد کر لیا، جھوٹ بول کر برباد کر لیا۔ جھوٹ بولنے سے بے برکتی اور نحوست ہے، سارے معاملات کی خراب ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں سچ بولنے والا بنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ قذب، فرمایا ان القذب یہدی الی الفجور، یہ گناہوں کا راستہ کھول دیتا ہے جھوٹ، اس لیے کہ جب بندے کو لوگوں کو فریب دینے کا طریقہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ اور منہ کھل جاتا ہے۔ یہدی الی الفجور، اور فرمایا فجور جو ہے گناہ بدکاریاں، ان الفجور یہدی الی النار، اور وہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے کھول دیتے ہیں، جھوٹ کے راستے سے سیدھے جہنم میں جا ملتے ہو۔ ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا سچ بولنا یہ ایسی اللہ کے نزدیک محبت والی چیز ہے، یعنی اللہ سچوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا یہدی الی البر، یہ نیکیوں کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، نیکیوں کا راستہ سیدھا فرما دیتا ہے۔ اور ان البر یہدی الی الجنہ، اور جو سچ پر قائم ہو جاتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ سچ پر قائم ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، خلاف واقع بات نہیں کرنی، بعض لوگ ہنسی مزاح میں جھوٹ بولتے ہیں، رسول اللہ نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا، مزاح میں بھی جھوٹ کو زیادہ پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے تو جنت کے وسط میں اس کے لیے محل اللہ تعالیٰ سے اس کے دے کر دینا، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں۔ جھوٹ کو بالکل چھوڑ دے تو میں جنت کے وسط میں اس کے لیے محلات دوں گا۔ اس کی چابیاں رسول اللہ آپ کو پیش کرے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر قائم فرما دے۔ بڑا بندہ سچ پر قائم ہوتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا، وہ سچ پر اپنے آپ کو مضبوطی سے قائم کر لیتا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو کر اللہ کی کتاب میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جبریل امین کو طلب فرماتے،
وہ اپنے مقام پر جا کر ٹھہرتے ہیں، اللہ سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلا بندہ، میری کتاب میں صدیق لکھ دیا گیا، جبریل وہ میرا دوست ہے، جبریل تو بھی اس کو اپنا دوست بنا لے، آسمان کے فرشتوں میں بھی میرے دوست کی اطلاع دے دے کہ اللہ نے اس کو دوست بنا لیا ہے، اور زمین پر بھی ندا کر دی جائے کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پذیرائی فرماتے ہیں، اور اس کو کسی کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ نیک ہے یا کیسا ہے، اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں اللہ القاء فرما دیتے ہیں، اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ حتی یکتب عند اللہ کذابا، فرمایا وہ بدبخت جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر ہی اس نے زندگی بسر کی ہے، وہ اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ہر وقت جھوٹ بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بڑا ہوشیار اور چالاک ہے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے اس کی مہلت مکمل ہو جاتی ہے کہ یہ آج بھی پلٹ جائے، آج بھی اس بات سے باز آ جائے، یہاں تک کہ جب وہ مہلت مکمل ہوتی ہے، فرمایا اللہ کی کتاب میں حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو کذاب، جھوٹا لکھ دو، اور جبریل کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے دوبارہ ہم کلام ہو کے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ہمارا دشمن ہے، جبریل تو بھی اس کو اپنا دشمن قرار دے، آسمان کے فرشتوں میں، زمین کے فرشتوں میں اللہ کی طرف سے ندا ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بات اس ضمن میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جن باتوں کی تلقین کی ہے، دیکھیے مجھے کوئی لچھے دار تقریر تو کرنی نہیں آتی، ہم تو سیدھی سادھی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہی پیرایا ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اور رسول اللہ سے کوئی لچھے دار تقریر ثابت نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کی خام خواہ کی شعر و شاعری کی پسند نہیں کرتے تھے رسول اللہ، سیدھی سادھی بات فرماتے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب ہم کلام ہوتے لوگوں سے اور اس طرح زور سے بولتے کہ معلوم ہوتا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج آ گئی ہے جس سے رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ابھی تم پر حملہ آور ہو جائے، رسول اللہ کا چہرہ مبارک بسا اوقات غصے سے سرخ ہو جاتا، بعض چیزوں کی تنبیہ فرماتے ہوتے۔ یا اللہ ہمیں سنت کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرما۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض چیزوں کے بارے میں دریافت کیا گیا، جیسا موجود حالات ہیں اس وقت ایران میں جنگ جاری ہے، آپ جو رفقا یہاں تشریف فرمایا آپ کے علم میں ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، جب سے میں نے دنیا میں تھوڑا سا ہوش سنبھالا ہے، تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف کفار نبرد آزما ہے، جنگ پہ جنگ لڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے ابتداً دیکھا کہ روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے، اور افغان مجاہدین کی مدد کے لیے پاکستان نے ان کی بھرپور تعاون اور مدد کی تاکہ اپنے پاکستان کو ان سے محفوظ کیا جا سکے۔ روس کا اگلا ہدف پاکستان تھا، ہم نے اپنے تحفظ کی جنگ لڑی ہے، افغانیوں کو معاونت دی ہے، جانی اور مالی بھی، مجاہدین کی شکل میں بھی۔ ہماری فوج نے تو وہاں جا کے نہیں جنگ لڑی، یہ تو مجاہدین ملت نے پوری دنیا سے عرب مجاہدین بھی آئے، دیگر مسلم ملکوں سے بھی مجاہدین آئے، اور انہوں نے اپنی جان و مال کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، اور آخر کار کو روس کو شکست فاش ہوئی اور وہ افغانستان چھوڑ کر واپس چلا گیا، اور اس جنگ کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ 9 اسلامی ملک جو اس کے قبضے میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات عطا فرما دی، جس میں ازبکستان ہے، قازقستان ہے، بوسنیا ہے، چچینیا ہے، یہ سارے اسلامی ملک ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض ملک اتنے بڑے ہیں کہ پاکستان سے بھی بڑے ہیں، یہ قازقستان جو ہے وہ پاکستان سے بڑا ملک ہے، اور وہ آج ان کی معیشت بھی ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ اس جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پاکستان کو بچایا، افغانستان کو بچایا، بلکہ اور 9 اسلامی ملکوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ یہ برکات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا
کویت پر عراق نے تھوڑی چڑھائی کی، یہ منصوبہ طے شدہ تھا، اور بعد میں عراق پر امریکیوں نے چڑھائی کر دی، اور اس میں ایرانیوں نے پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر عراق کی مخالفت میں پورا بھرپور کردار ادا کیا۔ لاکھوں مسلمانوں کو، اہل تسنن کو، یعنی سنت، اہل سنت کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیا گیا۔ صدام کو مار دیا گیا، آخر کار اس کو پھانسی کے پھندے پر جھولنا پڑا، لیکن یہ ایک طویل جنگ لڑی گئی، عراق منتشر ہو گیا، اسی طرح لیبیا کو برباد کر دیا گیا، اسی طرح دیگر ملکوں میں انہوں نے اپنا تصرف کیا۔ یہ مسلسل جنگیں جاری ہیں، اور آج ایران کی باری ہے۔ تمام اہل علم اس بارے میں پیشین گوئیاں کرتے رہے ہیں کہ یہ جس تدریج سے کفار اس خطے میں جنگوں کو لڑ رہے ہیں، ایک دن آئے گا۔ آج سے 15-20 سال پہلے میں نے بھی اپنے تذکرے میں یہ کہا تھا کہ ایران کی باری آئے گی، اور ایران کے بعد پاکستان کی باری آئے گی، اور پاکستان کے بعد سعودی عرب کی باری آئے گی۔ یہ ایک ترتیب ہے، اور آج دستخط دے رہی ہے ایران میں جنگ، اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، اس بات کو بخوبی سمجھ لو کہ ایرانی دوستوں نے وہاں اہل تشیع کی اس وقت کثرت ہے، حکومت بھی ان کی ہے، اور انہوں نے پچھلے 50 سال میں پورے اس خطے میں اہل سنت کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ شام میں، لبنان میں، فلسطین میں جو قتل عام ہو چکے ہیں، آپ اندازہ کریں پچھلے 2 سال میں غزہ کی پٹی پر جو جنگ مسلط ہوئی وہ ایرانیوں کی شرارت کی وجہ سے ہوئی۔ حماس کو انہوں نے، چھوٹا سا ایک گروہ ہے جنگی، اس کو مختلف چھوٹے موٹے ہتھیار دے کر ہوشیار کیا، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کو توقع تھی کہ ایران ہماری سپورٹ میں فوجیں بھیج دے گا، لیکن انہوں نے ان کو مروا دیا، اور اس کے نتیجے میں غزہ میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اب تک 1 لاکھ شہداء رپورٹ ہو چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے زخمی ہیں۔ غزہ کی کل آبادی 20 لاکھ ہے، اور اس کے ساتھ فلسطین کا آزاد ایریا ہے، 35 لاکھ ان کی آبادی ہے، 5 لاکھ یروشلم شہر میں مسجد اقصی جس جگہ ہے اور اس وقت یہودیوں کے تسلط میں ہے، 5 لاکھ تو وہاں بھی مسلمان موجود ہیں، اور یہودیوں کی کل آبادی اسرائیل کے چند شہروں میں 75 لاکھ ہے، اور پوری دنیا میں وہ 1.5 کروڑ ہے، لیکن پوری دنیا کی معیشت کو اپنے مکر و فریب اور دجل کی وجہ سے انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، اور اس طرح وہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یعنی یہ بھی انہی کی شرارت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، غزہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، بچوں کو مار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح شام میں مسلمانوں اہل سنت ان کا قتل عام اس بری طرح کیسے کیا گیا کہ بعض جگہ پر کھائیاں انہی سے کھدوائیں، ان کو گرفتار کیا اور ان کو حکم دیا کہ ایک لمبی کھائی کھودو، اس میں کھڑا کر کے ان کے اوپر پیٹرول چھڑک کے انہیں کو آگ لگا دی گئی۔ اس طرح کے ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ آج ایران کی یہ خواہش ہے کہ باقی اہل سنت ممالک اس کی حمایت کریں، لیکن یہاں یہ فیکٹر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، ان کا وہ کردار مشکوک کہ انہوں نے باقی مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہے، اس لیے لوگوں کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ وہ اہل سنت کہتے ہیں ہم کیوں ان کی حمایت کریں، گرچہ اہل علم اس بات کے متقاضی ہے کہ حکومت پاکستان جو بھی مناسب فیصلہ کرے ہمیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں ایران کی سپورٹ صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں پاکستان کا تحفظ درکار ہے، مناسب سپورٹ ضرور کرنی چاہیے، باوجود ان کے اس ظلم و ستم کے اور ان کی تاریخ کے اندر موجود ان غلیظ حرکتوں کے، جس کی آئندہ بھی ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہمیں تحفظ پاکستان کے لیے ایسے ضرور اختیار کرنا چاہیے معاملات کہ جس سے پاکستان کا بھی تحفظ ہو، بہرحال وہ مسلمان کہلاتے ہیں تو ان کے تحفظ بھی کوئی شکل نکل آئے۔ اللہ پاک ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کا سامان تو اس کے پاس ہے۔ ان میں بڑی اکثریت تو وہ ہے جو آپ کے اکابر صحابہ کو ہر روز گالیاں دیتے ہیں، ہر روز ابو بکر عمر کو، عثمان کو، سیدنا عثمان کو، سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو گالیاں دینا ان کی نماز کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔
اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرب قیامت اور اس کے آثار اور شواہد ظاہر ہو رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مجھے علم نہیں ہے، لیکن کچھ نشانیاں رسول اللہ نے بسا اوقات بیان فرمائی۔ ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعہ حتی یظہر الفتن، یہاں تک کہ فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک نیا فتنے سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ یہ موسم برسات کا موسم نہیں ہے، اور جگہ جگہ پر پاکستان میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اولے بھی پڑ رہے ہیں۔ یہ ہماری طرف تنبیہی ایک پیغام ہے اللہ کا کہ باز آ جاؤ اپنی غلطیوں اور گناہوں سے، اور کفر کی نکالی سے باز آ جاؤ، اور سچے مسلمان جانو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر ہوگی۔ حتی یظہر الفتن، اب دیکھو کل تک پیٹرول کتنا تھا، پوری دنیا میں قیمتیں مستحکم ہیں، واحد گورنمنٹ پاکستان ہے، ساری دنیا کی خبریں ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے لگا کے وہاں سے دیگر جہازوں کو بھی گزارا جا رہا ہے۔ اور رات بھر میں آج رات میں پھر سنا ہے کہ پیٹرول بم انہوں نے چلا دیا ہے۔ کتنے کا ہو گیا باری صاحب پیٹرول؟ 400 سے اوپر لے گئے۔ یہ وہ فتنے ہیں جو ہمیں چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمان حکمران، یہ بدمعاشی کے مرکہ، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ پوری دنیا نے اپنے آپ کو سٹیبل کر لیا ہے۔ جن کے جہاز رکے ہوئے ہیں ان کے ہاں قیمتیں مستحکم ہیں، اور جن کے ہاں باقاعدہ ان کے جھنڈوں سے سپلائی جاری ہے، صرف جھنڈے پاکستان کے لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ خوشی سے پورے نہیں سماتے کہ ہماری وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ملک میں یہ بیڑا گرک کر دیا۔ یا اللہ ان خبیث حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ لا شکا کہ ہم ساری غلطیاں اور گناہ ہیں جس کی وجہ سے ایسے منحوس لوگ ہم پر مسلط ہیں، یہ جھوٹے اور مکار لوگ ہیں۔ کل کی بات ہے، جب وہ عمران خان کا دور تھا، تھوڑا سا پیٹرول اس نے بڑھایا تو انہوں نے شور ڈال دیا۔ اس شہباز شریف کی تقریر کا میں اقتباس سن رہا تھا، اس نے کہا کم از کم 70 روپے پیچھے جانا چاہیے، اتنی گنجائش موجود ہے۔ اور پھر وہ تقریریں کہ جس میں کہ وزیر اعظم اگر 1 روپیہ پیٹرول بڑھائے تو نواز شریف نے کہا وزیر اعظم چور ہے، اور اب 1 روپیہ 2 روپیہ نہیں، پہنچ سے کہاں بات چلی گئی؟ یہ سارے مل ملا کے چور ہیں، یہ ٹھگ ہیں، یہ بدماش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ کرے۔ ان کے پیچھے ان سے بھی بڑے ٹھگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی بچائے۔ حتی یظہر الفتن، رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ فتنے رونما نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا یکثر الکذب، جھوٹ عام ہو جائے گا، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ قریب ہو جائے گا، وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، مارکیٹیں بازار قریب ہو جائیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حرج بڑھ جائے گا۔ قِيلَ وَمَا الْحَرَجُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ حرج کیا ہے؟ آقا نے فرمایا القتل، قتل عام بہت ہوگا، لوگوں کو ایسے ہی قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ کی اسی حدیث پر ہم غور کریں، آپ نے فرمایا فتنے عام ہو جائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا قرب قیامت کا فتنہ ہے، سچے اور امانت دار کو لوگ جھوٹا کہیں گے، بے ایمان کو لوگ سچا کہیں گے۔ یہ ایسے فتنے آپ کے گلیوں اور محلوں میں موجود ہیں۔ لوگ بعض لوگوں کے ڈر اور شر سے بچنے کے لیے بھی ان کو سچا اور دوسروں کو جھوٹا کہتے ہیں، اور بس اوقات ایمان کا ہی بیڑا گرک ہو گیا ہے، ہم سچے کو سچا نہیں کہتے، جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری عادت ہو گئی۔ اور فرمایا وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، مارکیٹیں بازار قریب ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں آپ محلوں میں، بازاروں میں، دیہاتی علاقوں میں، جس گلی اور بازار میں جائیں آپ کو وہاں دکانیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ کوئی گلی بازار خالی، لوگوں کو اور کوئی کام نہ ہو تو اپنی بیٹھک پہ چھوٹی سی دکان بنا لیتے ہیں۔ جس گلی میں جاؤ رسول اللہ کی وہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ اور فرمایا عورتیں اپنے مردوں کی معاون ہو جائیں گی، کاروبار کریں گی۔ یہ گھریلو دکانیں عورتیں اکثر چلاتی ہیں، اور دیگر کاروبار میں آپ شہروں میں جائیں عورتیں ساتھ ساتھ کاروبار میں شریک ہیں۔ رسول اللہ کی یہ بات اور پیشین گوئی بھی مکمل ہو گئی۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، میرے آقا نے فرمایا زمانہ قریب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا سال مہینوں کے برابر معلوم ہوں گے،
اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابر محسوس ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں، ہم پچھلے رمضان سے اس رمضان اور رمضان بھی گزر گیا ہے کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان تو ہم سے جدا بھی ہو چکا ہے، ایک سال گزر گیا، اور قریباً ایک سال کے بعد میری آپ کی مسجد میں حاضری ہوئی ہے، اور یوں لگتا ہے کل کی بات ہے، میں یہاں آیا تھا اور آج ایک سال بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مہینہ اور ہفتہ تو پچھلا جمعہ گزرتا ہے، اگلا آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں آ بھی گیا جمعہ، ابھی تو کل تو جمعہ پڑا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا ایک ساعت اور گھنٹہ، فرمایا کھجور کی ایک شاخ کے جلنے کے برابر، یہاں تک کہ وہ جلے گی تو لگے گا ایک ساعت مکمل ہو گئی، وقت کی برکت ختم ہو گئی۔ رسول اللہ کی یہ بات بھی 100% درست ثابت ہو چکی ہے، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور فرمایا یکسر الحرج، قتل عام ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ قتل عام ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولعنه وعد له عذابا عظيما۔ فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اللہ کی طرف سے اس پر لعنتیں بھی برسیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، خالدن فیہا وغضب اللہ، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر گرفتار عذاب ہوگا، عذاب عظیمہ کا شکار ہوگا۔ آج اس مسلمان ملک میں باقی کی بات نہیں کرتا، پچھلے دنوں میں نے مطالعے کے لیے کہ پاکستان میں اوسطاً روزانہ کتنے قتل ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں کم و بیش 25 سے 35 یعنی 30 لوگ روزانہ اوسطاً قتل ہو رہے ہیں، ایک مہینے میں 900 اور ایک سال میں 10,000 سے زیادہ پاکستانی قتل ہو جاتے ہیں، اور بعض آپس کی دشمنیوں کے بہن چڑھ جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا قرب قیامت میں بعض ایسے قتل ہوں گے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کسی کو قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیا کیوں گیا۔ یا رسول اللہ یہ تو عجیب بات ہے، فرمایا ایسا ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں خصوصاً شادی بیاہوں میں بعض چڑیتے اور بیہودہ لوگ اور اللہ کے نافرمان اور شیخی خورے وہ فائرنگ کرتے ہیں۔ بھئی یہ فائرنگ کا کیا مطلب ہے شادی میں؟ کیا اللہ کی بغاوت کے علاوہ تمہیں کوئی کام نہیں آتا؟ اور آسمان کی طرف تم فائرنگ کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کو چیلنج کرتے ہو کہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو، تمہیں تھوڑی سی بندوق مل گئی ہے اور تم اتنے بدماش ہو گئے۔ کیا شادیوں بیاہوں میں یہ بدماشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کتنے کیسز رپورٹ ہیں کہ ان سے بندوق غلطی سے چل گئی شادی بیاہ میں موقع پر، اور سامنے اتنے بندے مارے گئے، اتنے بچے مارے گئے، اور بعض جگہ پر دولہے کو گولی لگ گئی، ماتم کا سامان ہو گیا۔ اسی وقت جہاں خوشیوں کا سامان تھا وہاں دولہا ہی جب قتل ہو گیا تو باقیوں کا کیا ہو گیا؟ اب قاتل کا یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ ان کو گولی مارے، لیکن اپنی بےہودہ حرکت کی وجہ سے، شیخی خورے ہونے کی وجہ سے، اور شراب و کباب میں محو اور مست ہونے کی وجہ سے بعض جگہ پر رپورٹ ہوئی ہے کہ یہ شرابوں میں مست ہوتے ہیں اور یہ بدماشی کرتے ہیں۔ اس بستی میں انہوں نے جو فائرنگ کی اس کے نتیجے میں جن کو گولی لگ گئی، جو مارے گئے، ان بیچاروں کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں کیوں مارا گیا، مقتول کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں قتل کیا گیا، اور مارنے والے کو ہوش نہیں کہ اس نے قتل کیا ہے تو قتل کیوں کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں موجود ہے۔ اور وہ مسلمان جو مسلمانوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں، ان کی تو ان کے لیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان جو کر دیا ہے، اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، چند دن کی بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنا ہی آنا، یہ تو چھوٹ اس نے دی ہوئی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرب قیامت یہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی، آثار قیامت اور شواہد جو ہے وہ پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو جنگیں پچھلے 50 سال سے ایک خاص خطے میں لڑی جا رہی ہیں مسلمان ممالک کے درمیان، آپ اندازہ کیجئے، روس نے افغانستان پر حملہ کیا، چلو پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد امریکہ مسلسل افغانستان پر، عراق پر، لیبیا پر،
اور دیگر ممالک پر، اور اسرائیل یہودیوں کو آباد کرنے کے بعد انہوں نے گرد و نواح میں مسلمان ممالک میں جو تباہی پھیلائی ہے، فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں، شام میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک عظیم جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ یا رسول اللہ وہ جنگ کیسے ہوگی؟ فرمایا ایک بہت بڑی جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، اور ایک جگہ پر فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ لڑی جائے گی۔ ملحمہ اس کو کہا، آپ عربی زبان میں لحم گوشت کو کہتے ہیں، لحم بات کو سمجھنا، لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو کہتے ہیں۔ آپ جب سعودی عرب میں یا سعودی ریاستوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو قصاب کی، کسائیوں کی دکان پر ملحم لکھا ہوا ملے گا کہ یہ قصاب کی دکان ہے جہاں گوشت کاٹا جاتا ہے، جہاں گوشت کاٹا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اس جنگ کے بارے میں فرمایا الملحمۃ الکبریٰ، جب لوگوں کے گوشت کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے، وہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اور اس کو رسول اللہ نے فرمایا ہرمجدون، ایک جنگ لڑی جائے گی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ لفظ جو ہے ہرمجدون، یہ تینوں بڑے مذاہب میں اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہودی بھی سمجھتے ہیں کہ قرب قیامت میں بہت بڑی جنگ ہوگی، عیسائی بھی اس کو جانتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اس کے بارے میں علم ہے۔ صاحب علم تو جانتے ہی جانتے ہیں۔ اور اس بات پر بھی ہمیں تشویش ہے کہ میں نے جب عراق پر جنگ لڑی گئی تو اس زمانے میں امریکہ کا صدر تھا بش، اس کی تقریر کا اقتباس میں نے خود سنا اس کے منہ سے۔ اس نے کہا دو اہم چیزیں اس جنگ میں ہیں، یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے، ایک تو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو جنگیں پچھلے کئی سو سال سے بند ہو گئی، صلاح الدین ایوبی کے دور کے بعد جو جنگیں ختم ہو گئیں، یہ ان صلیبی جنگوں کا تسلسل، یعنی اس زنجیر جو ٹوٹ گئی تھی دوبارہ زنجیر سے زنجیر، کڑی سے کڑی مل گئی۔ اب یہ جنگیں دوبارہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان شروع ہو گئی ہیں۔ اور دوسری خطرناک بات اس نے کی، اس نے کہا یہ ہر میگاڈون کا آغاز ہے، یہ اس دنیا کی سب سے خطرناک اور بڑی جنگ کا آغاز ہے۔ اور موجود صدر ٹرمپ نے اس ایران اور اس کی جنگ کے بارے میں اپنے بیانات میں یہی بات دوبارہ دہرائی ہے کہ یہ ہر میگاڈون کا آغاز ہے، جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں جنگ ہے۔ ہمیں بے ہوش نہیں ہونا چاہیے، ہوش سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کا ہوش ہونا چاہیے کہ عالمی جنگ ہمارے سر پر مسلط ہونے والی ہے۔ اللہ نے کتنا اس میں فاصلہ رکھا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کتنی مہلتیں دے گا یہ بھی رب ہی جانتا ہے۔ حالات، شواہد اور آثار اس جنگ کے بارے میں جو رسول اللہ نے کہا تھا اس کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تمہارا اس قوم سے ایک شدید جنگ نہ ہو جن کے چہرے فرمایا ایسے ہوں گے جیسے کوٹی ہوئی ڈھالیں ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک ہتھیار ہوتا تھا گول، یہ جیسے آپ کے گھروں میں تاویہ ہوتا ہے نا، تاویہ، آپ آدھا اس کا وہ چپٹا سا یا جو سمجھے توی ہوتی، روٹی پکانے والی بڑی توی ہوتی، اس کے پیچھے ایک کنڈا لگا ہوتا تھا، ایک مناسب سائز کی ہوتی تھی جو تلوار اور تیر کے وار روکنے کے لیے جنگوں میں استعمال ہوتی تھی، اس کو ڈھال کہتے تھے۔ سلاح المومن، مومنوں کی ڈھال، تو وہ تو روزے کے بارے میں فرمایا تھا رسول اللہ، فرمایا کہ یہ تو جہنم سے آڑ اور بچاؤ ہے۔ وہ جو صلاح یعنی وہ ڈھال، فرمایا وہ جب کوٹ دی جائے، اوپر ہتھوڑے مار دیے جائیں تو وہ کیسی اس کی شکل ہو جائے گی۔ فرمایا اس شکل کے لوگوں کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی۔ اور قرب قیامت میں فرمایا عیسائی اور مسلمان آپس میں حلیف ہوں گے۔ بات کو ایک بڑی اہم بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج آپ کو، اس کو غور سے سننا، اللہ سے فتنوں سے پناہ بھی چاہنی ہے اور اپنے ایمان کے تحفظ کی بھی فکر کرنی ہے۔ ٹائم کتنا ہوا؟ مضمون تو اب شروع ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
میں عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تمہاری جنگ نہ ہو جائے. مسلمان اور عیسائی کیا ہوں گے؟ آپس میں دوست اور حلیف ہوں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پاکستان امریکہ کا دوست اور حلیف ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ سعودی عرب امریکہ کا حلیف ہے کہ نہیں؟ اور مصر امریکہ کا حلیف ہے کہ نہیں؟ اس وقت جو بڑے مسلمان ملک ہیں وہ کس کے حلیف ہیں؟ امریکہ کے. امریکہ عیسائیوں کا ملک ہے. اور وہ ٹرمپ جس نے ایران کے کہا کہ جناب ہم ان کے ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کرنا چاہتے ہیں تاکہ طاقتور نہ ہو جائیں، لیکن اپنے ملک میں عیسائی پادریوں کو اکٹھا کر کے اپنے وائٹ ہاؤس میں ان سے دعائیں کرواتا ہے، اور وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سارے مل کے دعائیں کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ ہرمیگڈون کا آغاز ہے، اب مل کر دعائیں کرو. یہ آغاز ہو گیا ہے. اب مقابل میں کون قومیں ہیں؟ ذرا سوچنا. امریکہ، عیسائی، سارے یورپ یہ حلیف ہیں، مسلمانوں کے دوست ہیں اس وقت بظاہر. اور دشمن کون ہے؟ روس، چائنا، شمالی کوریا، جاپان اور فلپین. ان سب کے چہروں کو دیکھو کہ وہ چچی آنکھیں، چپٹے ناک اور کوٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند کی شکلیں ہیں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ دونوں متحارب گروپ جو ہے، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جو اس وقت دنیا میں دو پول بن گئے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو روس کی ریاستوں میں ہیں، ان کی شکلیں ایسی ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا وہ چمڑے کے جوتے پہننے والے ہوں گے. یہ سارے جو اوپر کے ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں وہ چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں اور کھال کے بنے ہوئے بالوں والے جوتے پہنتے ہیں. یہ سارا سائبیریا کے علاقہ، وہ جو تاتاری تھے جو وہاں سے آئے تھے جنہوں نے مسلمانوں پر، آج بھی وہی لوگ ہیں. اور اس وقت دو پول بن گئے، مسلمان اور عیسائی. اور یہ ساری اقوام جو اللہ کو سرے سے نہیں مانتے، بڑی اکثریت، تو یہ متحارب ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو رسول اللہ کی وہ بات قریب قریب پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ جنگ کا خطرہ موجود ہے اس وقت جو آثار بن گئے. اور جنگ کا مرکز کون سا ہے؟ لبنان میں جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، ایران میں جنگ ہو رہی ہے. اور ان کا مرکز میں آپ کو بتاتا چلوں، جس کی وجہ سے اس کو ہرمیگڈون کہتے ہیں وہ، اور ہم عربی زبان میں ہرمجدون کہتے ہیں. اسرائیل کے کنارے پر ایک بستی ہے جس کا نام ہے مجیدون. بستی کا نام کیا ہے؟ مجیدون. اور یہ چاروں طرف بستے ہیں. وہاں انہوں نے اپنا بہت بڑا ملٹری بیس بنایا. ان کو پتہ ہے یہ مرکز ہے جنگ کا، یہ مرکز ہے جنگ کا. مجیدون کا لفظ بگڑ کر ہر مجدون ہمارے ہاں معروف ہے کہ وہ مجیدون کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ، اور ان کا تلفظ ہر مجدون کا انگریزی میں بگڑ کر ہر میگڈون ہو گیا. اور آپ دیکھ لیں آج دن تقریریں سن لیں کہ وہ کہتے ہیں ہر میگڈون کا آغاز ہو گیا. اور مرکز وہ جنگی مرکز بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو اللہ اس شر سے بچائے گا تو بچیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوفناک جنگ لڑی جائے گی، ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ العظمیٰ، اور اس کے نتیجے میں پہلے مسلمان اور عیسائی حلیف ہوں گے اور تیسری قوت کے خلاف جنگ لڑیں گے. فرمایا اتنی اموات ہوں گی دنیا میں، اتنے قتل ہوں گے کہ ایک پرندہ اپنے گھونسلے سے نکل کر ہوا میں اڑنا شروع کر دے، جب تک اس کی طبی عمر ہے زمین پر اڑتا چلا جائے، نیچے لاشوں کے انبار ختم نہیں ہو. یہ جو اتنے ایٹم بم چھپائے ہوئے چاروں طرف بیٹھے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ تو بقیہ حصے کے لیے انشاءاللہ خطبہ ثانی میں کچھ عرض کروں گا اگر آپ نے اجازت دی اور وقت نے مہلت دی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.